السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم قرآن کے ایک بہت ہی اہم اور حساس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ وہ قرآن کے نام کے متعلق ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن کو ہم اللہ کی کتاب کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اس کے اور بھی بے شمار نام ہیں جو قرآن میں جا بجا آئے ہیں، لیکن واقع یہ ہے کہ اس مختلف نام ہونے کی وجہ سے ملحدین کو یا دوسرے تعلیم یافتہ طبقہ کو یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے، یہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی کہ کتاب کہتے ہیں جو لکھی ہوئی شیپ میں ہو، شکل میں ہو، جس کو کسی نے لکھا ہو، یا وہ کمپائلڈ فارم میں ہو جیسے کہ کوئی بھی بک ہوتی ہے۔ اور اگر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اور اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کیسے لکھوائی، کس کے ذریعہ سے لکھوایا، یا لکھ کر کے بھیجا تو یہ کتاب کیسے آئی؟ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یا پھر یہ کہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کلام کہتے ہیں یعنی کہ ورڈز آف گاڈ، اسپیچ آف گاڈ۔ تو اگر یہ ورڈز ہیں، اللہ کی تقریر ہے، تو خدا کی کتاب کیسے ہو گئی؟ اور اگر خدا کی کتاب ہے، خدا نے لکھی ہے، تو یہ خدا کا کلام کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا ذکر ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن نے کلام بھی کہا، سورہ توبہ میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ کہ اے مسلمانوں، اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے پناہ مانگے کہ میں تمہارے پاس رہ کر کے پہلے میں اللہ کے کلام کو سننا چاہتا ہوں، پھر میں یہ فیصلہ کروں گا کہ مجھے اپنے شرک پر ہی رہنا ہے یا مجھے ایمان لانا ہے، اسلام قبول کرنا ہے، تو اگر کسی کا ایسا مقصد ہو تو اس کو تم امن کے ساتھ اپنے پاس رکھو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو امن کے ساتھ اس کی جگہ پر بھی پہنچا دو۔ قرآن نے اپنے آپ کو قرآن بھی کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ اے ایمان والو، جب قرآن پڑھا جائے تو بہت دھیان سے کان لگا کر سنو اور بالکل خاموش رہو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو قرآن کہتے ہیں اس کلام کو جس کو بآواز بلند پڑھا جائے، زور سے پڑھا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی سنیں، سنوار کر کے خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو قرآن کا قرآن ہونا اور کلام ہونا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کتاب ہونے میں بہت سارے لوگوں کو شکوک ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ تو ناظرین، واقع یہ ہے کہ کسی بھی لکھے ہوئے میٹر میں اور بولے ہوئے میٹر میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنے تجربے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی انسان جب گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کی اسپیچ میں، اس کے بھاشن میں، اس کی تقریر میں بے شمار غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ گرامیٹیکل مسٹیکس ہو سکتے ہیں، تذکیر و تانیث کی غلطی ہو سکتی ہے، ریفرنسز کی غلطی ہو سکتی ہے، ٹنگ سلپ ہو سکتی ہے، جس کو بعد میں آدمی کریکٹ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اس وقت میں نے یا ابھی میری زبان سے یہ نکل گیا، اور اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی بات ہے، بات تو بات تھی، ان کا ریٹن ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر کسی آدمی کی کوئی تقریر ہے اور اسے ہم اگر کتابی شکل دینے کی کوشش کریں تو کتنا لمبا ٹائم اور کتنا بڑا پروسیس سے گزرنا ہوگا اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں بار بار ریپیٹیشنز ہوں گے، کچھ نان سینس الفاظ بھی ہوں گے، مہمل الفاظ بھی ہوں گے۔ تو ان سب کو جب کریکٹ کیا جائے گا تبھی وہ کتاب کی شکل میں بنتی ہے۔ تو اگر یہ قرآن اللہ کی اسپیچ ہے، اس کی تقریر ہے، تو یہ کتاب کیسے ہوئی؟ ہم اسی پر بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے، سب سے پہلے ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو قرآن سنانا شروع کیا، تو یہ قرآن اتنا پرفیکٹ تھا اور اتنا خوبصورت تھا اور ایسا جامع تھا اور اتنا اس کے اندر اثر اور اتنی زبردست اس کے اندر تحریک تھی، موٹیویشن تھی، اور انسان اس کی طرف ایسا کھنچ جاتا تھا کہ ممکن نہیں تھا کہ کسی کی اسپیچ میں اتنی پرفیکشن ہو۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اتنی پرفیکٹ بات اور اتنی نپی تلی بات تو کوئی کتاب میں لکھی ہوئی ہی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے، محمد یقیناً
کوئی کتاب ان کے پاس ہے یا کسی کتاب سے پڑھتے ہیں، ضرور اس کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہے۔ یہود بھی یہی سکھاتے تھے، جو اہل کتاب تھے وہ جانتے تھے۔ لیکن ایک پریشانی ہو جاتی تھی یہاں پر، مشرکین عرب یہ کہتے تھے لیکن یہ بات تو صحیح ہے، لیکن میں مان کیسے لوں، محمد تو امی ہے، ان کو تو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ قرآن نے اس کو انڈورس کیا ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اس وحی سے پہلے نہ تو آپ پڑھ سکتے تھے کتابیں دیکھ کر، نہ ہی آپ کو لکھنا آتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ لکھ پڑھ سکتے تب تو جھٹلانے والوں کے لیے ایک اور بڑی دلیل مل جاتی کہ آپ یقیناً کہیں نہ کہیں سے لا رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا معجزانہ آسپیکٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا، یعنی بالکل ایسا جیسے کہ کوئی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، اور پھر ایسا بلیغ اور وسیع اور ایسا مؤثر کلام ان پر اترا کہ لوگ دنگ رہ گئے، اور لوگ کہتے تھے کہ اس طرح کا بے خطا، بنا غلطی کے، بنا کسی مسٹیک کے کلام ہونا ناممکن ہے، یقیناً ان کے پاس کتاب ہے۔ لیکن وہ پھر آ کر پھنس جاتے تھے کہ یہ تو لیکن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اگر ان کو کتاب بھی مل جاتی تو یہ پڑھتے کیسے، یہ لکھتے کہاں سے؟ تو یہاں پر آ کر کے وہ پھر کہتے تھے کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جادو ہے ان کے ساتھ، کوئی اور ہے، جن ہے ان کے ساتھ جو بولتا ہے۔ تو اس طرح کے جو 50 الزامات انہوں نے لگائے وہ اسی وجہ سے لگائے کہ محمد جب ہم سے عام طور پر بات کرتے ہیں تو ان کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، ان کا جو لہجہ ہوتا ہے الگ ہوتا ہے، ان کے الفاظ کا انتخاب بھی الگ ہوتا ہے، ان کے جملے، پیرائے، ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ لیکن جب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ ایسا پرفیکٹ کلام ہے کہ محمد بھی ویسا نہیں کہہ سکتے، تو یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ تو یہاں پر یہی فرق ہے سمجھنے کا کہ چونکہ مشرکین مکہ نے یہی ریئیکشن دیا کہ اتنا پرفیکٹ کلام، یہ کلام نہیں ہو سکتا، یہ اسپیچ نہیں ہو سکتی، اس کو ہزاروں بار ایڈٹ کیا گیا ہے، اس کی نوک پلک درست کی گئی ہے، اس میں حکمتوں کو بھر دیا گیا ہے، اس کے الفاظ سنوار دیے گئے ہیں، اس کے ردیف اور قافیے کو بالکل پرفیکٹ بنا دیا گیا ہے کہ اب اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ایسا صرف اور صرف کتاب میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کتاب کی بات کہی۔ تو قرآن کا یہ آسپیکٹ کہ اللہ کا کلام ہوتے ہوئے بھی دنیا کی سب سے اہم اور نفیس اور سب سے اعلیٰ کلام کا ایسا ہو جانا کہ جیسے کہ ایسی کوئی کتاب بھی نہیں لکھی جا سکتی، یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے۔ اور قرآن ایسا چیلنج کر رہا ہے، قرآن ہے کلام، اور چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ محمد نے یہ کلام خود سے گڑھ لیا ہے یا ان کا اپنا کلام ہے تو تم بھی ایسا کلام لا کر کے دکھا دو، اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ، اس جیسی 10 آیات لکھ کر دکھا دو۔ اگر تم کہتے ہو کہ محمد نے خود سے لکھا ہے یا ان کے پاس کتاب ہے تو ایسی کتاب تم بھی لکھ سکتے ہو، تو لکھ کر دکھاؤ۔ اب سوچئے، سب سے چھوٹی صورت اس چیلنج کا اندازہ دیکھیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سورہ کوثر، 3 آیات پر مشتمل۔ بتائیے یہ کتنا بھاری چیلنج تھا کہ سارے مشرکین عرب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کرنا، محمد سے جنگ کرنا آسان لگا، لیکن اس جیسی ایک صورت لکھ کر لانا ان کے بس کا نہیں تھا۔ تو اسی لیے یہ قرآن کا وہ معجزہ ہے جس پر بہت ہی کم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کو ایک دوسرے پہلو سے سمجھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں پر بھی پہلے سے اہل کتاب یہود بستے تھے، وہ تو پہلے ہی سے جو مکہ کے لوگ تھے ان کو امیون کہتے تھے، جاہل گمار لوگ، یعنی کہ حقارت کے ساتھ کہتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام سنایا تو سورہ بقرہ کے شروع میں ہی کیا ہے، اسی طرح کئی ساری سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، کچھ ایسے الفاظ کا کمبینیشن ہے جس کی میننگ تک آدمی نہیں پہنچ پاتا ہے، جیسے کہ الف لام میم، 3 حروف۔ اب جب انہوں نے سنا تو حیرت میں پڑ گئے کہ یار یہ لیٹرز، حروف تہجی، یہ الفابیٹس کون بولتا ہے؟ جو سیکھ رہا ہو کوئی لینگویج، زبان سیکھ رہا ہو، تو کیا اس امی نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا ہے اب؟ پھر آگے آیا کہ اگر پڑھنا لکھنا شروع کر دیا تو کوئی کتاب ہوگی، تو آگے سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے ذالک الکتاب، ہاں یہ بالکل کتاب ہے۔ تو پھر کیا ہے، کیسے ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟
50 قسم کے کی باتیں اور شکوک و شبہات، تو آگے آیت کہتی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، جس کو اللہ کے خاص بندے کی طرف وحی کی صورت میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس بات کا ایک جواب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی بہت ہی خوبصورتی سے اور نہایت آسان انداز میں دیا، وہ بالکل یونیک ہے۔ ان سے بھی ایک ایتھیسٹ نے یہی سوال کیا تھا کہ قرآن تو خود اپنے پرسپیکٹو سے کلیئر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے یا اللہ کا کلام ہے، یہ تو خود کلیئر نہیں ہے، تو کیسے یہ اتنا اعلیٰ اور یہ ڈیوائن بک ہو سکتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ذاکر نائک صاحب نے جو جواب دیا وہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا کنفیوژن لفظ کتاب سے ہوتا ہے، ہم کتاب کو بک کے معنی میں ہی سمجھتے ہیں، بک، اور انگلش میں بک کا مطلب کتاب ہی ہوتا ہے، لیکن عربی میں کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو کتاب بمعنی بک یعنی کتاب، اور ایک کتاب کا معنی وہ ہوتا ہے جس کو ہم وحی یا الہام یا تنزیل من اللہ کی طرف سے کچھ نازل ہو اور اس کو اگر کیچ کیا جائے تو اس کو بھی کتاب کہتے ہیں، وحی کو کہتے ہیں، یعنی ریویلیشن۔ تو قرآن کو جب اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر کتاب کہا ہے وہاں پر دراصل وہاں ریویلیشن مراد ہے، وحی مراد ہے۔ اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ وحی ہے، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ڈکشنری کے اعتبار سے، عربی لینگویج کے اعتبار سے میں نے تحقیق کی، یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے، اور عربی میں کتاب دونوں معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ساری باتیں سمجھنے کے بعد قرآن کا یہ حیرت انگیز معجزہ سمجھ چکے ہیں کہ قرآن کتنی اعلیٰ اور کتنی نفیس کتاب ہے، اور یہ کیوں اللہ ہی کی کتاب ہے، اور کتاب اللہ کی کتاب کیوں کہتے ہیں اور اللہ کا کلام کیوں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔